بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ کا میزبان چودھری محمد اکرام ظفر چودھری کشتی چینل سے آپ کی خدمت میں ایک مختصر مگر بہت معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو پاکستان میں سب سے پہلے ہونے والے رستم پاکستان دنگل کی ہے اور جس میں اس کی سب تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ پاکستان میں سب سے پہلا رستم پاکستان دنگل کب ہوا، یہ کن دو پہلوانوں کے درمیان کھیلا گیا، رستم پاکستان بننے والے پہلوان نے اپنا انعامی گرز لینے سے کیوں انکار کر دیا، پاکستان میں دیسی کشتی کے ساتھ کیوں ناانصافی کی جا رہی ہے اور یہ کب سے ہو رہا ہے، اور پہلے بننے والے رستم پاکستان کو جو سونے کا تاج پہنایا گیا وہ کس کی طرف سے پہنایا گیا۔ دوستو، یہ تمام تر تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کہ رستم پاکستان دنگل پاکستان میں سب سے پہلا جو رستم پاکستان دنگل ہے وہ کب ہوا۔ تو دوستو، یہ دنگل مورخہ 17 اپریل 1949 کو کراچی میں منعقد کیا گیا، اور یہ جن دو پہلوانوں کے درمیان ہوا وہ پاکستان کے بہت بڑے سب سے بڑے شاہزور یونس پہلوان ستارہ پاکستان گجرانوالہ اور منظور حسین المعروف بھولو پہلوان کے درمیان تھا۔ دوستو، یہ کشتی کراچی میں منعقد ہوئی اور ایک اسٹیڈیم میں جس میں یہ میچ ہوا اس میں ایک مکمل اکھاڑے کا ماحول بنایا گیا، اور اس قدر عوام کا رش تھا کہ ٹائم سے پہلے ہی اسٹیڈیم مکمل طور پر فل ہو چکا تھا۔ کشتی شروع ہوئی تو بھولو پہلوان جو پہلے بھی ایک مرتبہ یونس پہلوان کو شکست دے چکے تھے، اب دوسری دفعہ ان کے سامنے تھے۔ مقابلہ شروع ہوا، شروع ہوتے ہی بھولو پہلوان نے بھرپور حملے شروع کیے اور یونس پہلوان ان کا دفاع کرتے رہے۔ پھر اچانک کمر پکڑ کر بھولو پہلوان نے جانگھیے میں ہاتھ ڈالا اور یونس پہلوان کو اس قدر زور سے جھٹکا دیا کہ جانگھیے کا اوزار بند ٹوٹ گیا۔ اسی وقت منصف نے کشتی رکوا دی اور نئے جانگھیے کا انتظام کیا۔ اس کے بعد دوبارہ اسی پوزیشن پہ دونوں پہلوانوں کو لایا گیا۔ بھولو پہلوان نے پلٹ جھپٹ کر کافی حملے کیے اور بالآخر ایک کھڑا گھسا مار کے یونس پہلوان کو گرایا، اور ان کا بہت رواں داں تھا قید، وہ قید لگا کے یونس پہلوان کو چت کر دیا۔ تماشائی اکھاڑے کے اندر گھسائے اور بہت شور و غل اور نعرے بازی کی گئی۔ دوستو، یہ دورانیہ 18 منٹ کا تھا، جس میں وہ ٹائم بھی شامل ہے کہ جب کشتی کو روک دیا گیا تھا جانگھیا تبدیل کرنے کے لیے۔ کشتی ختم ہوئی تو اس وقت کے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین صاحب تھے جو ملک کے سربراہ تھے، انہوں نے بھولو پہلوان کو گرز پیش کیا، کیونکہ یہ بہت بڑے ریاست کے پہلوان تھے اور ان کے بڑوں کو سونے چاندی کے گرز ملا کرتے تھے۔ جب پیتل کا گرز دیکھا تو بھولو پہلوان پریشان ہو گئے اور انہوں نے اتنا بڑا ٹائٹل جیتنے کے عوض چاندی کا گرز لینے سے یا سونے کا گرز لینے کی خواہش کی، اور انہوں نے پیتل کا گرز لینے سے بالکل منع کر دیا اور ضد کر دی کہ وہ یہ انعام نہیں لیں گے۔ اس کے علاوہ دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو سونے کا تاج بنوایا گیا رستم پاکستان بننے کے لیے کہ جس کو جو یہ ٹائٹل جیتے گا دیا جائے گا، وہ بھی حکومت کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا، بلکہ وہ
کراچی کے عوام نے، لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور مل جل کر انہوں نے یہ بنوایا تھا، اور وہ بھی حکومت کی طرف سے نہیں بلکہ کراچی کی عوام کی طرف سے بھولو پہلوان کو پیش کیا گیا اور ان کے سر پہ سجایا گیا۔ دوستو، آج ہم دیسی کشتی کے جو حالات دیکھتے ہیں اور یہ حالات ہم کہتے ہیں کہ بہت ابتر ہیں، تو ان کا آغاز تو شروع دن سے ہی ہو چکا تھا کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا پہلا ٹائٹل میچ اور دو شاہزور جو پنجاب سے کراچی میں آخری بالکل خطے میں پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کو بلوا کے اتنا بڑا ٹائٹل کیا گیا، کیونکہ کراچی اس وقت دارالحکومت تھا۔ تو اس وقت بھی کیا تھا کہ ایک چلو سونے کی نہیں تو کم از کم چاندی کا گرز تو ان کا حق بنتا تھا، لیکن وہ بھی پیتل کا گرز ان کے لیے تیار کیا گیا۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ شروع دن سے ہی کشتی سے ناانصافی کی جا رہی ہے۔ تو دوستو، یہاں سے آغاز ہوا پاکستان میں رستم پاکستان کے دنگل کے انعقاد کا، اور وہ دن اور آج کا دن اس کے بعد پھر بدستور رستم پاکستان کے دنگل ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور پاکستان میں دیسی کشتی جیسے تیسے بھی اپنی مدد آپ کے بل بوتے پر چل رہی ہے۔ دوستو، چودھری کشتی چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ آپ اپنے کسی بھی پہلوان کی کوئی خبر دینے کے لیے یا پہلوانی سے متعلق کوئی بھی مشورہ دینے کے لیے کومنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی۔ ہم آپ کی معلومات کو دنیا تک اور فن پہلوانی کے شائق تک خصوصاً پہنچائیں گے، صرف شرط یہ ہے کہ آپ کی معلومات معیاری ہونی چاہیے اور مبنی بر حقیقت ہونی چاہیے۔ دوستو، اپنے میزبان چودھری محمد اکرام ظفر کو ایک نئی آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ پاک حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔